السلام علیکم خواتین و حضرات، حسب حال کے ساتھ حاضر ہے آپ کا میزبان جنید سلیم۔ ناظرین، گزشتہ دنوں برطانوی ملکہ الزبتھ نے اپنی تخت نشینی کی 64ویں سالگرہ منائی۔ اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بنفس نفیس یور میجسٹی ملکہ الزبتھ۔ السلام علیکم۔ جی ویلکم السلام۔ تو چاریان گزشتہ عید مبارک ہوئے۔ خیر مبارک۔ آپ کو آپ کی تخت نشینی کے 64 سال پورے ہونے پہ مبارکباد ملکہ۔ خیر مبارک، بڑی مہربانی۔ 64ویں سالگرہ ہے میری تاج پوشی دی۔ وہ تو میں 25 سالاں دی سا جدو میں تاج پایا سی۔ وہ پہلے تے 25 سال میں رولا ہی پایا سی۔ کدی چٹاپو کھیڈنے، کدی رسا ٹپنا، کدی یچو پنجو، کدی کوکلا چھپاکی۔ میں تے بکنگم پیلس دے سامنے کھوکھران دے تھڑے تے بیٹھ کے ملے دیا کچھ جانا گھیٹ دی ہوندی، چیڑی ہوندی، کاؤ دا انہوں بھی گھیٹ دیا میں۔ اے سامنے آوے تھے چیڑی ہوندی، اے سامنے آوے تھے کاؤ دیا۔ بات چنگی پلی گھیٹ دی بھیٹ دی ہاں کڑیاں چیڑیاں ایچ۔ تے ابا جی میرے آئی مین ڈیڈی میرے فوت ہو گئے۔ ڈیڈی دے انہاں دے پتھری سی۔ او تیرے آدم نال گال کر پتنی سی۔ بادشاہ سی ابا میرا، کہو ابا جی نو شاہی پتھری جس طرح شاہی سپاری دیتا، یہ جی شاہی پتھری سی میرے ابے دی کڈنیچ۔ آؤ تو پریشن پروشن ہوں دے نہیں سنتے، ابا جی بیچارے فوت ہو گئے۔ تے پھر دادی میری جیوندی سی، بڑے بڑھے ہو گئے سن، بالکل بیچارے فوت ہونا لیتے، ابا پہلے مار گئے۔ اللہ دادی دا روز ڈر لگا ہوں سی، آج گئی کہ کل گئی۔ امان بالکل ہی بیچاری ہڈیاں دی موٹھ بن گئی سی۔ کئی یاری دادی نو لمیاں پیاں ویکھی دا ہی تے لگ دا ہی بوٹے کٹن والی کینچی پئی۔ ایسے تو نہ کہ انہوں نے آپ کے والد کے انتقال کے بعد یہ وصیت کی تھی، یعنی ملکہ کی تاج پوشی سے کم و بیش 2-2.5 ماہ پہلے انہوں نے یہ وصیت کی تھی کہ میرے انتقال کی صورت میں ملکہ کی تاج پوشی جو ہے وہ مؤخر نہ کی جائے۔ دادی میں نہ بڑا پیار کر دیچ، آندھی ہے سارے انو شادی کے تے گال سنر نہیں کڑیو تے منڈیو جے مینو کو جو گیا نا تیا میری کڑی دی تاج پوشی نہ آگے پچھے کرنا۔ اور ملکہ کی جو تاج پوشی کی عظیم تقریب تھی اس کے سارے انتظامات پرنس فلپ نے خود کیے تھے۔ ظاہر ہے پتر خامد سی میرا وہ نہیں کرنے سننا سارے انتظامات ہو رہا بت شیر علی نے دی۔ ویسے ملکہ وہ بھی کیا تقریب تھی، ملکہ کی جو تاج پوشی کی تقریب تھی غالباً دنیا میں وہ پہلی بڑی تقریب تھی جس کو ٹیلی ویژن پہ نشر کیا گیا۔ بڑا رولا پیا پوری دنیا اچ، میلہ لگ گیا پورا بار، پنگوڑے آلے آگئے، لاہور کراچی پشور گول پنگوڑا بھی لا لیا گئے، سمانی پنگوڑا بھی لا لیا، قتل میں بھی لگ گئے۔ بڑا رولا پکوڑے کڈن لگ پہ محل دے بار، آج ملکہ شادی جیڑی تخت تے بہن لگی۔ بڑا رولا بڑا رولا۔ میں کڑی چڑی سا مینو کی پتا سی پروٹو کول دا، میں تاج پاک تے پھر گلی چ کھیڈن ڈول گئی۔ پھر مینو سمجھایا سارے نے کہ ہن تو ملکہ ہو گئی، ہن ہو جی حرکتاں نہ کری۔ میں تو کوٹھے چڑھ کے سیٹیاں مار دیا، مینو پتا نہیں نا اتنے چرارتی انگریزاں دیاں کڑیاں، پتہ ہی کانکھ نہیں سی۔ میں تینوں کی دچا میں تے باروں کوئی وفد ملن آستی آیا تے میں باروں پکوڑے لین ٹوڑ دی۔ دیکھو نا ذرا ملکہ برطانیہ تے آپ پکوڑے لین ٹوڑ دی، اتھے ہٹی آلے نال میں لڑ پئی چٹنی تو میں کیا چٹنی دے تے کہیں دے 1.5 پاؤنڈ ہور دے پھر دیاں گا چٹنی۔ میں
میں کیا اتریا 35 پینیاں دیتے میں پکوڑے لینے تے 1.5 پاؤنڈ دی چٹنی میں گرم گرم چھاننی پکوڑے کڈن والی ماری کھچ کے دی گل سارے منہ تے دے چیچک دے نشان میں کیا اتریا 1.5 پاؤنڈ دی تے سائیکل آ جاندی اگوں آندے جا پھر سائیکل خرید لے سائیکل نوں لا لا پکوڑے کھا پھر اندروں محل دے دربان آئے انہوں نے آکھ میں نو کھچیا بچ کر ملکہ نہ کر ایدہ ابا ہندہ سی اللہ بخشے چھوتے ایدہ رے پھوپڑ چی اے تو جانسن کو گیدہ کی لگنا ماں جی انجلہ کگی میری پھوپھو سی تے کگا جی میرے پھر پھوپڑ ہی لگے جانسن کو گاتے ایدہ پیو پیٹر بلیکی پیٹر بلیکی تو ہوئے جنے میں نو کھچ کے تروں کے اندر لے کے آئے انہا کیا ملکہ عقل کار لے 1.5 گھنٹہ آیا تھے نو چکت جب بیٹھے ہیں جب انگی پکوڑی آنے نہ لڑ پئی میں کہ میں تی چوک لنگی آتا توانو میرا پتہ نہیں پیو میرا تے ہی شریف بندہ اور دے توانو کچھ کہندہ نہیں سی یہ دی جرت کمی ہوئی ہے 1.5 پاؤنڈ دی چٹنی کبھی میں نو آنے نے نا انجکار انٹرنیشنل میڈیا کی کبھی گا پاکستانی چینل آنے تے 6 واری وہانی ہے چھاننی واجی دی اتو دے چیچک دے اتو نا گول دے آنے بنا اچھا ملکہ کی جس دن تاج پوشی کی تقریب تھی اور چندیری بھی بڑی چلی درختان تو جامنو جھلے ڈگے ایسی ساری جا کنجاں چوک چوک جامنو کھائیے پھر سارے دربان کلپننی ملکہ ناکار تیری تاج پوشی لوگی کی کہنے میں کیا ہے تاج پوشی ہے تو میں پکھی مار جاؤں اجڑیاں امبیاں ڈگیاں نے نیری نالو ملے آلے چوک کے لے جائے امبیاں شادیاں تے چوک کے کوہور لے جائے میں آپ ساریاں ڈگیاں امبیاں کٹھیاں کیتیاں نال میں گاؤن گاواں میں امب چوپ پڑھنے لئی گئی پاگ بچ پڑھی گئی ساریاں امبیاں کٹھیاں کر کے تے میں اپنے شاہی چولے چپائی ملکہ جس شاہی چولے کا یا گاؤن کا ذکر کر رہی ہے جو تاج پوشی کے دن ملکہ نے زیوتن کیا ہوا تھا اس کی خاصیت یہ تھی کہ اس پہ ان تمام ملکوں کے قومی نشان موجود تھے جو کامن ویلتھ کنٹریز تھے یا جو برطانیہ کی کالونی رہ چکے تھے اور اس میں پاکستان کی جو علامت یا نشان تھا وہ پٹسن اور کپاس تھی زبردست جی وہ گون بڑا مزیدار سی جی جتھے کپاس سی وہ تو گرم سی ہو جتھے پٹسن سی وہ تو ٹھنڈا سی اس تقریب کی ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ اس بات کا خاص طور پہ اہتمام کیا گیا تھا کہ تمام کامن ویلتھ کنٹریز کے لوگ جلد از جلد اس تقریب کو دیکھ سکیں جتے جتے ساڑی گھومت رہی سی نا میں کہ سارے انواؤ اچھا کینیڈا تیرا خوش ہون کے ملکہ بہ گئی ہے اچھا کینیڈا چونکہ بہت دور تھا خاص طور پہ لندن سے کینیڈا تک کی نان سٹاپ فلائٹ پہلی بار چلائی گئی تھی اور اس جہاز میں اس تقریب کی ریکارڈنگ کی فلم بھیجی گئی تھی اچھ پیچھل جائے بھیجی ایسی میں نے چنگی طرح یاد ہے ایدہ ڈیڈ بڑا مجھائیہ ہوندہ سی ایدہ بھوپڑا لشارہ کر کے آندہ ہے تو ملکہ کبوتر دے موچ کیشت دے آپ کہندہ چاہ میں کیا اتریا کل کر رہا جو کشینی نہ کھا جائے مینو آنجا کاجی کالی ہے آرام نل پیج دیا کہ فلم بلکہ 2 بیچ اپنے گانے کرا کے دے جپاؤ تھے بڑی فلم ایٹ ہوئے گی گانے اصل چھ میں اپنے برا دی مہندی تے ڈانس کیتا نا تے بڑا ہوتا رولا پیا ایک سٹیپ تے میرا بڑا ہی مشہور ہویا سی او ماں جی ہے والا نا نہیں بھی ہے نہیں ہو تو چاہی تیرا ایسی آیا ہوئی گدہ پاندی میں سٹیپ کاتی ہیں تے 4 یا کڑیا جھجنے کے پہنگا بڑی کمال تقریب ہوئی سی تو آنے پاکستانوں بڑے بندے گئے جنہی یہ فران آج کڑی آج کل پیپل پارٹی ایدہ دادا بولا سنج فہانی وہ بھی ہوتے میرا خیال میں نے چیتا ہوندہ وہ پہلا ہائی کمیشنر سی پاکستان دا انگلینڈ پھر تو آنا ہو دوندہ وزیر اعظم محمد علی بوگرا وہ بھی ہوتے پھر اگوں دا سیکٹری ہی جڑا بعد چو بن گیا ہی وزیر اعظم سکندر مرزا وہ بھی ہوتے بڑا راش پہ مینو تو پتہ ہی نہیں کون آیا ہے تو نعرے لگن لگ پے قدم بڑھاؤ ملکہ ہم تمہارے ساتھ
قدم بڑھاؤ ملکہ ہم تمہارے ساتھ ہیں وہ دے تو میں نے پتا لگا پاکستانی میں آئے میں نے چکرے فلپو نے کان شکایت ہے انہاں دے ناریاں دا تبار نہ کڑی بات جو دوڑ جانے میں کیا فلپو تو میں نے بچی سمجھ رہے چٹاپو میں ضرور کھیڑ دیا تو میں اتنی بھی بال نہیں ملکہ کی تاج پوشی کے دن لندن کی سڑکوں پہ 30 لاکھ سے زیادہ لوگ موجود تھے میں آنیا پیر رکھنو تھا نہیں بڑی تقریب سی جی پہلی بار لاٹھی چارج ہویا سی اس تو پہلے لاٹھی چارج ہے ہی نہیں سی تو کہ بجن لگ پے بجے تے بندہ اللہ معافی دے پھر میں جے پیون کیا میں کہی تو چتوت تے چڑھ کے تے لا چھوٹی تے مارے نا پیوئی دا چلار دی چتوت تے درخت تے چڑھ کے چتوت کھان لگ میں کہ میں اتریا چھوٹی توڑ کے تھلے چھال مار وہ نے پھر توڑ کے چھوٹی وہ کھلیا لوکا لو وہ جڑی پھنٹی پیسی نا دا نا پھر لاٹھی چارج رکھ میرے ڈیڈ فروٹس میں کالے شتوت بہت شوق سے کھاتے ہیں صحیح گالے ڈیڈ تیرے دکھا دے فروٹ تیرے منہ تو نظر آؤں گے بڑا چھگل لگا میری تاج پوچھی آلے دن تاج پوچھی کرا کے میں پھر بگیچ بے کے جدو باہر نکلیاں تے انگریز اگے تمالا پان لگ پے پپو ٹول آلے نے او ٹول وجایا ٹکا کے بڑا مجھا آیا مینوں دے ٹول دا نہیں مجھا ہوں دا جڑا والا نو انجنج کر ملکہ یہ جو آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ پپو ڈھول والے کے پوتے ہیں موٹا جی جی تے تم پپو تے کیوں نہیں گیا ہو دے ٹول تے ٹول کیا وہ بھی کیا تقریب تھی ملکہ کی کہ اس پہ لوگوں نے اس وقت 4 پاؤنڈ کی ٹکٹ خرید کے شرکت کی تھی میں آنیا انی ٹکٹ بھی کی کہ آج تک کینیڈا شوق نہیں لگا ہی نہیں سارے پرموٹر میرے مگر پاکستانی منڈا پرموٹر جم بابا جم انہوں آنجا ملکہ تیری مہربانی ہے میرا ایک سپیل کر دیا میں کہا میں نہیں آؤٹ ڈور کر دی اچھا ملکہ عالیہ ہم نے ملکہ عالیہ کا دلی کہنا مینوں اتر مینوں یو آر مجسٹی کیا کرو تو مینوں عالیہ کہنا تے پھر فلپو مینوں چھیڑ جائے مینوں آنجا فلم سٹار عالیہ کھانی ہو تھوڑی جی چھالیا یور میجسٹی ہم نے آپ کو دعوت دی تھی آپ کی تاج پوشی کی 64ویں سالگرہ پر بات کرنے کے لیے آپ کیا باتیں لے کے بیٹھ گئی آج سالگرہ تے ہو کچھ ہی ہوں ہے کہ کٹو مبارک دیو جو دے بعد بدہویاں شروع ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا یار جنید یہ عید کے جو شوز ہمارے چلے یہ تو ریکارڈڈ ہوتے ہیں یا ہر لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتی ہے ٹیم ہماری عید منانے کے لیے تو وہ ہمیں ایڈوانس ریکارڈنگ کرنی پڑتی ہے اس حوالے سے ڈسکس بھی ہوا کہ جی عید والے شوز میں انہوں نے کوئی یہ جو ہولناک واقعہ بلکہ دلسوز واقعہ جو یہ پیش آیا ہے احمد پور شرکیہ والا وہ ڈسکس نہیں کیا تو یہ اب ریگولر شو میں فرسٹ ڈے آئے ہیں ہم تو یہ واقعہ جو ہوا ہے احمد پور شرکیہ والا اس پہ کافی ڈسکشن بھی ہوئی ہے اچھا تم یہ دیکھو کہ ڈسکشن ہوئی کیا ہے کتنے افسوس کی بات ہے کہ وہاں پہ 150-200 سے زیادہ افراد کی جانیں چلی گئی ہیں اور ملک بھر میں ڈسکشن کیا ہو رہی ہے کہ ان لوگوں کی موت کا جو سبب تھا وہ لالچ تھا یا غربت تھی یعنی ہم فیصلے کر رہے ہیں کہ لالچ کی وجہ سے مرے ہیں یا غربت کی وجہ سے مرے ہیں قوم اس بات پہ آپس میں دستوں گریبان ویسے اس میں یار میں یہ سوچتا رہا ہوں کہ اتنا وڈا واقعہ اور نیڑے تریڑے کتنی دور تک ان مریضوں کو ان زخمیوں کو یا ان کی لاشوں کو لے جانے کے لیے رکھنے کے لیے دکھانے کے لیے ڈاکٹر کو پہنچانے کے لیے کوئی نیڑے تریڑے کو ایسا بندوبست ہی نہیں اور مزید بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ یہ واقعہ جنوبی پنجاب میں پیش آیا اب آپ لاکھ ہیلے بہانے تراشیں جنوبی پنجاب کی محرومی یا بلکہ کہنا چاہیے احساس محرومی کو ڈھانپنے کے لیے لیکن بات بنتی نظر نہیں آتی سچی بات یہ ہے کہ ہماری کسی حکومت نے بھی جنوبی پنجاب کے عوام کو انسان کبھی سمجھا ہی نہیں سچی بات ہے ایمان سے
تم وہاں پہ ناچتی ہوئی غربت کو دیکھ لو تو سمجھ میں آتا ہے کہ ان کے احساس محرومی کی وجہ کیا ہے. ہاں جی یہ پیپلز پارٹی جو وہاں سے بڑا ووٹ لیتی رہی ہے انہوں نے نہیں کبھی ادھر توجہ دی. اچھا یہ تو چلو پیپلز پارٹی کا دور تو گزر گیا اور ووٹ لے کے انہوں نے ووٹر کے ساتھ ناانصافی برتی ہے. یہ نون لیگ 2013 میں جنوبی پنجاب کے جو پنجاب اسمبلی کے 95 حلقے ہیں اس میں سے 73 حلقوں میں سے فاتح تھی. 95 میں سے 73 حلقے نون لیگ نے جیتے ہیں. یہ جنوبی پنجاب کے جو اضلاع ہے. اور وہاں پہ پوزیشن یہ ہے کہ پچھلے مالی سال میں جنوبی پنجاب کے لیے 1 کھرب غالباً 30 کروڑ روپے رکھے گئے تھے اور اس میں سے جو پچھلے سال فنڈز یوٹیلائز ہوئے ہیں وہ 30% سے بھی زیادہ نہیں ہے. تم بدقسمتی کی انتہا دیکھو یار. کوئی ان کی آواز بننے والا نہیں ہے اس لیے کہ وہ طاقتور نہیں ہے, اس لیے کہ وہ لاہور میں پھر ہمارے حکمران چڑھتے ہیں جب تخت لاہور کی بات ہوتی ہے, پھر اسلام آباد کے ایوانوں کا لفظ ہمیں چڑھاتا ہے. یار بچے کو پتا ہے کہ جنوبی پنجاب کی حالت کیا ہے, وہاں پہ احساس محرومی جو ہے وہ کیا شکل اختیار کر رہا ہے اور کس قدر خوفناک ہے. بات کو ہمارے جو اہل اقتدار ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو جنوبی پنجاب ہے یہ ان کا جو یہ احساس محرومی اگر پھٹ پڑتا ہے تو وہ مطلب کس طرح لاوے کی شکل اختیار کر سکتا ہے لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے, فرقہ واریت کے حوالے سے, خود نون لیگ کے لیے سیاسی حوالے سے سیاسی نقصان دیکھا جائے. یار میں تمہیں بڑا ہی واضح فرق ایک سنانے لگا ہوں جو میرے نظر سے گزرا ہے اور مجھے بھی بڑا دکھ ہوا ہے. ایک خبر آئی ہوئی تھی یہ عید کے دنوں میں ہی کہ یہاں پہ مصری شاہ میں گلے پہ ڈور پھرنے کی وجہ سے ایک بچہ زخمی ہو گیا جس کی وجہ سے وزیر اعلیٰ پنجاب نے ڈی ایس پی اور ایس ایچ او کو فوری طور پہ معطل کر. دوسری طرف یہ واقعہ 1 دن پہلے 2 دن پہلے ہو چکا تھا احمد پور شرقیہ والا. وہاں پہ 150 سے زیادہ بندہ جو ہے وہ بیچارہ اللہ کو پیارا ہو گیا اور کتنی خوفناک صورتحال میں اور باقی زخمی اور بھاگ دوڑ اور یہ وہ. اور وہاں پہ ظاہر ہے ان کے کو 2-3 منسٹروں کے بھی نام رہے تھے, کوئی شفیق صاحب ہے, چودھری شفیق صاحب اور فلانا صاحب اور فلانا صاحب, ادھر اس علاقے کے جو منسٹر وہ سارے گڈیوں میں ساتھ پھر رہے ہیں. کسی کو وزیر اعلیٰ پنجاب نے کسی کا گریبان نہیں پکڑا, کسی سرکاری بندے کو نہیں پوچھا, کسی ادھر کے جو ووٹ لے کے یہ جو بتا رہے ہو 70% اسمبلیوں میں پہنچے ہیں ان سے نہیں پوچھا گیا کہ آپ لوگوں نے ادھر کیا کیا ہے. اپنے ہسپتالوں میں اتنے وڈے علاقے میں کوئی برن یونٹ ہی نہیں ہے, کدھر بھائی اپنے کیڑے چولہے بال دے رہے ہو. برن یونٹ کو بھی چھوڑو, میں تمہیں ایک موٹی سی مثال دیتا ہوں, بات سمجھ میں آ جاتی ہے. جب پھر بات کی جاتی ہے تو شہباز شریف صاحب کے ماتھے پہ بل پڑ جاتے ہیں کہ عالم یہ ہے کہ آپ اس اورنج ٹرین پہ 600 ارب روپے سے زیادہ لگا رہے ہیں. چلو جتنے آپ کہتے ہو اتنے بھی لگا رہے ہیں. تھوڑا سا میں تمہیں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ اس وقت جنوبی پنجاب میں کئی ایسے منصوبے ہیں جو چند کروڑ روپے درکار ہیں جن کی تکمیل کے لیے, اور پچھلے 2, 3, 4 سالوں سے وہ نامکمل پڑے ہوئے ہیں, کوئی ان کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے. جہانیہ میں 4 سالوں سے ایک فلائی اوور نامکمل ہے, پیسے کتنے چاہیے؟ 25 کروڑ روپے. اچھا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل خانے وال کا ٹراما سینٹر ہے, 4 سالوں سے نامکمل ہے, پیسے کتنے چاہیے؟ 3 کروڑ روپے. اچھا خانے وال میں ایک سپورٹس جمنیزیم ہے, 11 سالوں سے نامکمل پڑا ہوئے ہیں, پیسے کتنے چاہیے؟ 3.5 کروڑ. اندازہ کرو. شجاع آباد کینال پر ایک بوٹا کوٹ پل ہے, 2 سال سے نامکمل ہے, پیسے کتنے چاہیے؟ 2 کروڑ 70 لاکھ روپے, اور پچھلے 2 سال سے وہ پل نہ بننے کی وجہ سے 11 سے زیادہ اموات ہو چکی ہیں. اندازہ کرو. اچھا پھر ملتان کارڈیالوجی کی ایک ایکسٹینشن کا منصوبہ ہے, 5 سال سے نامکمل ہے, پیسے کتنے چاہیے؟ 40 کروڑ روپیہ. اور ظاہر ہے کہ اس کی ایک بڑی وجہ تو یہی ہے کہ وہ منصوبہ پرویز الہی صاحب نے شروع کیا. پھر بہاولپور میں ستلج پر ایک جھیل بنانے کا منصوبہ تھا, پتہ نہیں کتنی دیر سے نامکمل ہے, پیسے کتنے چاہیے؟ 10 کروڑ روپے. یعنی اس طرح کے اگر میں بتانے لگوں تو میرا خیال ہے کہ ایک لمبی فہرست ہے جو نامکمل منصوبے ہیں, چند کروڑ روپے درکار ہے, لیکن دیکھنے والا کوئی نہیں ہے. اور اپنے ہاں دیکھ لو کہ وہ راستے جو شاہی محلات کی طرف جاتے ہیں, اگر ان کی تعمیر میں, مرمت میں, سجاوٹ میں 1 دن کی تاخیر بھی ہو جائے تو ہمارے حکمرانوں کے جو ماتھے ہیں ان پہ بال آنا شروع ہو جاتے ہیں. نہیں میں ایمان سے واقعی بڑا افسردہ ہوا ہوں کہ ادھر اگر ڈور پھرنے سے ایک زخمی ہو جاتا ہے بچہ
تو آپ اس ڈی ایس پی اور ایس ایچ او کو معطل کر دیتے ہیں. یہ یاہرہ ڈور گڈیوں کی دکان تو نہیں کرتا ہے, اس کو کیا پتا ہے کون گڈی ڈور لے کے کوٹھے پہ چڑھ گیا یا کیا ہوا ہے. ادھر آپ کے سامنے اتنا بڑا نقصان ہوا ہے تو کوئی آپ نے بڑا ایکشن نہیں لیا. آپ نے اپنے کسی منسٹر کو, آپ نے اس علاقے کے کسی ایم این اے ایم پی اے کو عدالت میں اپنی میں نہیں بلایا, اپنے کٹہرے میں نہیں کھڑا کیا کہ بھئی آپ لوگ کدھر ہیں, کیا کر رہے ہیں. اچھا, جنوبی پنجاب میں ایک اور جو سیاسی حوالے سے, احساس محرومی کے حوالے سے ایک بڑا واقعہ پیش آیا ہے, وہ آج ہے جہاں پہ جمشید دستی صاحب نے عدالت سے باہر آتے ہوئے اپنا رونا رویا, روتے ہوئے. اب جمشید دستی سے آپ لاکھ اختلاف کرو, اور یہ بھی یعنی قانون کی بالادستی بھی ضروری ہے. وہ قانون کے حوالے سے مقدمات کا سامنا کر رہا ہے بندہ, وہ 2 حلقوں سے الیکٹڈ ایم این اے ہے, اور اگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے حوالات میں, میری جیل میں مجھ پہ چوہے چھوڑے جا رہے ہیں اور مجھ پہ تشدد کیا جا رہا ہے, تو اس کی آواز سننے والا کوئی نہیں. جرم اس پہ کیا ہے؟ اس پہ 6 مقدمات ہیں, 5 میں اس کی ضمانت ہو چکی ہے, صرف 1 مقدمہ اس پہ باقی ہے, وہ ہے اشتعال انگیز تقریر. اب اشتعال انگیز تقریر ایک ایسا کیس ہے کہ اگر حکومت پر بھی اور پی ٹی آئی اپوزیشن کے حوالے سے میرا خیال درجنوں افراد ہیں جن پر اشتعال انگیز تقریروں کا الزام ہے, لیکن ان کو گرفتار کرنے والا کوئی نہیں ہے. تو لامحالہ پھر جنوبی پنجاب کے لوگ جب یہ شکایت کریں گے تو آپ اس کو کیسے ڈینائی کر پاؤ گے یار کہ ہم احساس محرومی کا شکار ہیں, ہمارے ایم این اے کو پکڑ کے آپ نے اندر کیا ہوا ہے. بات تمہاری ٹھیک ہے, گو جمشید دستی کو بھی ہم بڑا کرٹیسائز کرتے ہیں, مگر بات تم بالکل ٹھیک کر رہے ہو. اور اس وقت بھی اس نے جب وہ بیچارے نے رو کے بیان دیا ہے نا, اس وقت مجھے چوہوں پہ ہنسی آئی تھی. خدا کا خوف کرو, وہ 2 حلقوں سے الیکٹڈ ایم این اے. اسی بات پہ تو ہنسی آئی ہے کہ دیکھو چوہے کو ہے کو حیا, 2 حلقوں سے الیکٹڈ ایم این اے کے سامنے آگے کھڑا ہو گیا تھا. کیا کر رہے ہیں آپ ڈرے نا, یہ کاٹنے والا چوہا نہیں, ایڈنے کرنے والا ہے. ناظرین, یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. کر کیا رہے ہو یار, بریک ہو گئی ہے. جی آپ تعارف کروا لیں جلدی سے, پھر میں نے جانا بھی ہے. یہ تعارف کیا کروانا ہے, بچہ جانتا ہے اس ملک کا, سوری بچہ جانتا ہے آپ کو. بچے کی زبان پہ نعرہ ہے, کل بھی خورشید زندہ تھا, آج بھی خورشید زندہ ہے. بھائی وہ بھٹو کا نعرہ ہے جو فوت ہو گئے ہوئے. آپ کو جانتا ہے کہ آپ قائد حزب اختلاف ہے. بڑی مہربانی آپ کی. تو بات میں نے صرف اتنی کرنی تھی کہ وزیر اعظم نواز شریف کو چاہیے کہ وہ استعفیٰ دے دیں. بہت شکریہ. بیٹھے تو صحیح نا, نہیں بس یہی بات کرنی تھی. ابھی میں نے کافی چینلز پہ بیٹھے تو صحیح نا, بس یہی بات. سر پوری بات تو میرا بھائی, بہت سارے چینل ہیں, میں نے جا کے ہر جگہ پہ یہ بات بتانی ہے. نواز شریف جو وزیر اعظم پاکستان ہیں, ان کو چاہیے کہ استعفیٰ دے دیں. اسی میں جمہوریت کی بچت ہے, اسی میں ملک کی سلامتی ہے. پوری بات کریں نا بھائی وزیر اعظم پاکستان میاں نواز شریف کو چاہیے کہ وہ استعفیٰ دے دیں. ابھی یہ یاد کر لیں, باقی کل آ کے بتاؤں. رکے نا, آپ نے ہمارے ساتھ وقت طے کیا ہوئے, باقی چینلز پر آپ کے پارٹی کے جو دیگر لیڈرز ہیں وہ چلے جائیں گے. بھائی یہی تو میں تمہیں پہلے وہاں بیٹھ کے بتا رہا تھا کہ وہ سب چلے گئے. کہاں چلے گئے ہیں یار؟ تمہیں نہیں پتا وہ کس چینل پہ گئے؟ تم کیا بچے ہو؟ ایک سینئر صحافی ہو, تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ کون کون کس چینل پہ گیا ہے. ٹھیک ہے نا, آپ کے مختلف لیڈرز مختلف چینلز پہ چلیں گے, وہ وہاں پہ اپنا نقطہ نظر پیش کر دیں گے. تم کیا اتنے چوچے ہو؟ کیا ہوا ہے؟ میرے پیدا ہونے سے پہلے کے صحافی ہو. نہیں, یہ جو فردوس عاشق قوان ہے, یہ مائی کمیٹیاں ڈالنے والی ہے, یہ ادھر اپنا نقطہ نظر پیش کرنے گئی. یہ جو راجہ ریاض ہے 6 سواریاں لا رکشا, یہ ادھر بیٹھ کے نقطہ نظر پیش کر رہا ہے. یہ جو نظر محمد گوندل ہے, بڑا اس کا پرائمری سکول کے ہیڈ ماسٹر جیسا منہ ہے, وہ ادھر نقطہ نظر لے کے گیا ہے. یہ بابر روان جس کا بڑا تاریخی ڈاکو جیسا منہ ہے, وہ کس چینل پہ گیا ہے نقطہ نظر پیش کرنے. یہ جو امتیاز صفدر وڑیچ ہے, جس کا بڑا مٹی کی چوسنی جیسا منہ ہے, وہ ادھر نقطہ نظر پیش کرنے گیا. اچھا جی, اب تشریف رکھے, آپ کے پاس یہی 4 لوگ تھے جو چلے گئے بس؟ ایسی بات بھی نہیں ہے, مگر میں اور قائرہ اب کہاں کھجل ہوں, بلکہ میں اکیلا کہاں کھجل ہوں. قائرہ کی بھی ہر آدھے گھنٹے بعد گوگل پہ لوکیشن چیک کرنی پڑتی کہ کہیں وہ نتھیا گلی یا بنی گالا کے قریب تو نہیں پہنچ.
ادھر ہم نے اس کے لیے بندے کھڑے کیے ہیں ٹانگیں پکڑا کے قائدہ کی شکل کا کوئی بندہ ہے شناختی کارڈ چیک کرنے سے پہلے ہی مارنا ہے تو پی ٹی آئی والوں کے نہیں پتا کہ آپ کے بندے وہاں کھڑے ہیں؟ ایسی بات نہیں ان کے گلے میں پی ٹی آئی کے دوپٹے ڈال کے کھڑا کیا وہ عمران خان سمجھ رہا ہے یہ سارے میرے بندے ہیں ہم نے اپنے دوپٹے میں سے کالا رنگ پھاڑ کے باقی اس کو ڈال دیا آپ تشریف رکھیں سر بیٹھے تو صحیح سر پوری بات تو بتا دیں سر دیکھیے میں اب بیٹھ کے بھی بتا دیتا ہوں بات صرف اتنی ہے جی کہ وزیر اعظم نواز شریف کو استعفیٰ دے دینا چاہیے ہمیں زبانی یاد ہو گیا لیکن شاہ جی یاد ہو گیا تو ختم شاہ جی پلیز تشریف رکھیں نا شاہ جی پلیز اچھا شاہ جی آپ کا مطالبہ تو ٹھیک ہے سمجھ میں آتا ہے لیکن اس کے لیے آپ کو کچھ دلائل بھی تو دینے پڑیں گے ہمارے گیلانی صاحب سے آپ نے مانگے تھے دلائل جب ان کا ہوا تھا ٹرائل اس وقت سے ہی تو ہماری پارٹی کے بڑھ گئے ہیں مسائل اور ہمارے آدھے سے زیادہ لیڈر پی ٹی آئی کی طرف ہو گئے ہیں مائل اور پنجاب میں تو ساری کی ساری پیپلز پارٹی ہو گئی ہے غائل کسی کام نہیں آ رہا ہمارے ہاں بھٹو کا سٹائل لو جی امانت چاندہ کزن افضل چانوی جا رہے ہیں انہوں بھی کر لو ڈائل وہ اندھیرے میں بیٹھ کے کتاب لکھنے والے رائٹر خبردار اگر افضل چاند کا نام لیا وہ تو ہماری پارٹی کا ماتھا ہے بابا اور اتنا بڑا ماتھا یہاں سے لے کے یہاں تک منہ دھوتا ہے وہ اور تم نے کبھی بھی نہیں دھویا منہ شاہ جی یہ منہ دھوتا نہیں بلی کی نقل کرتا ہے بس منہ پہ پنجے مار لیتا ہے دیکھا ہے شرم کرو پاکستان کی سیاسی تاریخ میں پہلی دفعہ چوہا بلی کی نقل اتارا شاہ جی تاڑے بھی تو 6 لیٹر نہ سکے نا یہ وہی حساب ہے نا وہ سردار دیوار بنا رہا تھا وہ ٹیڑھی ہو گئی نیچے سے گزرتا ہوا بندہ کہتا ہے سردار جی دیوار ٹیڑھی بنا رہے ہو وہ سردار نیچے منہ کر کے کہتا ہے تیرا منڈا بھی تے جوا کھیڑ دائے بھائی دیوار ہماری ٹیڑھی ہو رہی ہے تمہیں کیا تکلیف ہے اچھا شاہ جی کس طرح چل پڑے ہیں آپ سیاسی موضوع کی طرف آئے ہاں سیاست کی طرف آتے ہیں میں کہہ رہا تھا کہ نواز شریف کی دیوار ٹیڑھی ہو گئی وہ کیا کہہ رہا تھا میں ابھی سانو بھی پتا جی کی کہہ رہے سو سانو تو جگتاں کر دے ہو جیسی تانو یاد کرائیے شاہ جی آپ نواز شریف کے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں دیکھیں ادھر جا کے میں نے اس کے 4-5 جگتے کی ہیں اس نے پھر بھی بتا دیا یہ فرق ہوتا ہے صحافی میں اور ایکٹر میں وہ تو تسی انہوں نے جگتاں نہیں کیتیاں اپنے لیڈروں نے کیتیاں ہاں تو بات یہ ہو رہی تھی کہ میاں نواز شریف صاحب کو پاناما سکینڈل کے بعد استعفیٰ دے دینا چاہیے لیکن شاہ جی نون لیگ کا موقف یہ ہے کہ پاناما سکینڈل محض ایک سازش ہے یہ ٹھیک نہیں ہے بھائی یہ ہم نے تو نہیں بنایا ٹھیک کیسے نہیں ہے یہ گورے نے بنا کے بھیجا ہے یہ ٹھیک ہے گورا ادھر گاڑی بنا کے بھیجتا ہے وہ ٹھیک ہے گورا ادھر موبائل بنا کے بھیجتا ہے وہ ٹھیک ہے گورا ادھر فلم بنا کے بھیجتا ہے وہ ٹھیک ہے گورا اگر ادھر پاناما سکینڈل بنا کے بھیجتا ہے تو وہ کیسے غلط ہو سکتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے نواز شریف کو چاہیے کہ استعفیٰ دے دے نہیں اس کا دل کرتا کسی اور کو استعفیٰ دینے کو مجھے دے دے شاہ جی میاں صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ انہیں پھنسا رہے ہیں او بابا میاں صاحب کو ہم نہیں پھنسا رہے میاں صاحب کو ان کے کرتوت پھنسا رہے ہیں اور یہ اس طرح کی باتیں کر کے میاں صاحب جے آئی ٹی کو تو دبا سکتے ہیں ہمیں نہیں دبا سکتے اور نہ ہی ہم دبنے والے ہیں ہم کوئی فوم کے گدے نہیں ہیں جو دب جائے تو نیا مل جاتا ہے آپ اپنا موازنہ جے آئی ٹی سے کیوں کر رہے ہیں وہ اس لیے کہ یہ میاں صاحب کا طریقہ واردات ہے کم بندے دیکھ کے تو دبانے کی کوشش کرتے ہیں مگر یہ ذہن میں رکھے کہ جے آئی ٹی میں تو صرف 6 بندے ہیں اور ہم اللہ کے فضل سے ان سے دگنے ہیں آپ کو یقین ہے کہ آپ 12 ہیں یار آپ لوگ پیپلز پارٹی کو اتنا بھی انڈر ایسٹیمیٹ نہ اللہ کے فضل سے ذرا دیکھو نا ایک میں خود ایک زرداری صاحب ایک بلاول صاحب 3 تو ہیں نا جی ابھی 1 منٹ ٹھہرو میرے پاس ہے یہ دیکھو میں خود ایک زرداری صاحب 2 بلاول 3 رحمان ملک 4 اعتزاز احسن 5 قائرہ 6 رضا ربانی 7 قائم علی شاہ 8 مراد علی شاہ 9 راحیل شاہ 10 راحیل شاہ کون ہے یہ تمہیں نہیں پتا یہ مجھے پتا ہے یہ مراد علی شاہ صاحب کا سگا پھوپھی کا بیٹا ہے 10 اور یوسف رضا گرانی 11 ہے پھر بھی 11 بنتے 12 پھر بھی نہیں بنتے 1 منٹ اور یہ گیلانی صاحب کے 3 بیٹے
اب بتاؤ یہ تو 12 سے بھی زیادہ ہو گئے 3 بیٹے ہیں ان کے 3 اور وہ جو اغوا ہوا تھا اب تو وہ بھی واپس آ گیا ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا یار جنید یہ کافی عرصے سے یہی سنتے آ رہے تھے کہ جی عید صرف بچوں کی ہوتی ہے عید بچوں کی ہوتی ہے عید جی بچے جی بچیاں دا فنکشن ہے بچیاں دا ڈے ہے بچیاں چھوٹی عید خاص طور پہ اس دفعہ میں نے اس نعرے میں ایک مکس نعرہ دیکھا ہے وہ کیا جی عورتوں نے بھی کہا ہے کہ یہ عید عورتوں کی ہوتی ہے عورتوں اور بچوں کی ہوتی ہے تو میں پھر اپنی باہر والی باری دے کھول کے نا باری تے بیٹھا رہے ہیں کہ کوئی بندہ لنگے تے انہوں پوچھا بھائی جی عید تے بچیاں دی تے عورتاں دی تے پھر ہی کدھر جائیے یا یہ لوگوں سے یہ بات پوچھتا رہا ہے یا سویاں بنانے کی ترکیب پوچھتا رہا ویسے واقعی میں پوچھنا چاہ رہا تھا 4 سیانے بندے بیٹھے ہوئے ہیں یہ عید واقعی بچوں کی اور عورتوں کی ہی ہوتی ہے نہیں نہیں عزیزی نہ عورتوں کی عید نہ بچوں کی عید صرف پولیس والوں کو تگڑے نو کہندے نے عید دیو جی ماڑے کو ہونج کڑا لیندے نے یعنی ان عید منانا سے پولیس ہی چونا پہنے حد ہو گئی یار پاجنید تم بتاؤ واقعی ہم مرد کدھر جانو نے بیچارے سے یہی بات میں تم سے پوچھنے کے لیے بے قرار تھا کہ کہاں جائے ہائے 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 میں جاتا میں دکھی سانسی دکھی سوایا جگ اچھا چڑھ کے ویکھیا تے کر کر بال دی آگ بندہ جاوے تے کتھے جائے چلو پھر پیسے پا کے مری چلے جانے ہیں وہ شاگرد کسی استاد سے پوچھتا ہے کہ سر ہیپناٹزم کیا ہوتا ہے کہتا ہے کسی فرد کے دماغ کو اس کی سوچ کو اس کے جسم کو اس کی حرکات کو اس کے خیالات کو اپنے کنٹرول میں لے لینا اس کو ہیپناٹزم کہتے ہیں کہتے ہیں سر اس کو ہیپناٹزم نہیں اس کو شادی کہتے ہیں اور اس میں وہ جو جادوگرنی ہوتی ہے اس کا نام بی بی یار پاجنید واقعی تم اتنے مظلوم آدمی میرے چہرے سے لگتا ہے اندر سے دیکھیں نا کوئی دیکھیں باؤ جی باہر سے کتنے فریش ہیں جی اندر سے کتنے دکھی ہیں میں دیکھیں باہر سے دکھی لگتا ہوں اندر سے بہت سکھی ہوں یعنی تو پٹھا جنید سلیم اور رو رو پچھڑ حال میرا میں کھڑ کھڑ ہساں کی دساں اللہ پاک تمہیں اپنے رحمت کے صدقے چلی خبروں کی طرف آ گیا کیا پہلی خبر جی بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی امریکی صدر ٹرمپ کے مصافحہ کے لیے آگے کیے ہاتھ کو نظر انداز کر کے زبردستی کی جبھی امریکی صدر کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات یہ جو زبردستی جبھی لگائی ہے نا مودی نے ٹرمپ کو یہ اس نے اس کو یہ ثابت کیا کہ ہی زبردستی تاڑے گل پہ گئے ہیں اور تو ہی جو مرضی کر لو اسی لتھنا نہیں تاڑے پیچھے یعنی کہ گل پہ ٹول بجانا ہی پینا ہے ہاں جی اور جو اس کے ناگواری کے ہیں نا جی تاثرات ٹرمپ کے اس کی 2-3 وجوہات ہو سکتی ہیں سر پہلی تو یہ کہ ٹرمپ اس کے سامنے کہیں بیٹھ کے کھرکتا شرکتا تو ٹرمپ نے جبھی سے یہ محسوس کیا کہ اللہ جی یہ ان میں انوی کھرک پا گیا یہ چیزی کھرکنے کا کیا مطلب جیڑی تو آنو پئی یار بتاؤ نا اس کو کھرک کہتے ہیں تو اپنے لودا نا کھتکتا رہی رکھتے دوسری ناگواری یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ٹرمپ امیر آدمی ہے اس کے سارے سوٹ کا ستیہ ناز کر دیا اس نے جبھی لگا کے یہ پینڈو سا بندہ ہے مودی اور ایسے بندے جو ہیں نا وہ ہمیں تکینا لی چین جبھا ڈال لیتے اور اس وقت تک جان نہیں چھوڑتے جب تک سوٹ کے ساتھ ساتھ متھے پہ بھی واٹ نہ پڑ جائے اور تیسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے ناگواری کی ٹرمپ کی کہ مودی نے جب بھی لگائی ہو تو ٹرمپ نے بیچارے نے اس کے کان میں کہا کہ بھائی جی چلو اپنے ملک چ نہ سے کدھر غیر ملک چ جائیے تو نہ کے جائی دا میرا سوٹ ہی نہیں پا لئی دا
ਇਹ ਜ਼ੀਜ਼ੀ ਟਰੰਪ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਵੈਸੇ? ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜੱਫੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। जी जब भी पाਉਂਦਾ नहीं और गल्लां ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ। वो देखो ना जरा मोदी को उसने सलाउद्दीन साहब को बकायदा दहशतगर्द करार दिलवा लिया। हद हो गई है वैसे ईमान से, बशर्मी की और हट दर्मी की अखीर है जी। क्या है दूसरी खबर जी? शेख रशीद साहब कहते हैं 8 हफ्तों में अबूरी वजीर आजम या नए सेटअप का फैसला हो जाएगा। ओ मेरे अमाल का शेख साहब को रिक्वेस्ट करो अपना नाम शेख जंतरी रख लो। क्योंकि सही बात है, इस तरह की चीजें जंतरी में पाई जाती हैं कि 6 हफ्तों के बाद सूरज ग्रहण निकलेगा, 8 हफ्ते बाद फिर जोहल अतारद में दाखिल हो जाएगा, अतारद को कार नहीं होएगा तो फिर जोहर बेचारा वापस आ जाएगा, महीने बाद दरियाओं में पानी ज्यादा हो जाएगा। हाँ जी, ऐसी चीजें रेलवे के शेड्यूल भी लिखे होते हैं जंतरी में। ये सारी चीजों का इकट्ठा पैकेज जो है ना, उसका नाम है शेख रशीद। जितनी दफा इन्होंने वज़ीर आज़म के जाने की तारीखें दी है ना, अगर वो सारी पिछली निकाल कर रिकॉर्ड की जाए ना, तो वो कुल्लियात इकबाल से बड़ी किताब छप सकती। अमेरिकी साइंसदानों ने इंजेक्शन के मुतबादिल के तौर पर ऐसी पट्टी तैयार कर ली है जिसकी बाल की तरह बारीक सुइयां बगैर किसी तकलीफ के जिल्द में घुस जाती हैं और इसे लोग आसानी से खुद अपनी जिल्द पर लगा सकते हैं। बहुत अच्छे, यानी ईद लंघ गई है तो तंबा फूकना है। हमें तो लग गए हैं टीके शीके जड़े लगने से, अब टीके की जगह पट्टी निकाल ली। हमारी दफा ही टेढ़ा सूआ सा बल्कि सूआ भी बाद चो निकले, पहले तो पंबीरी वाले टीके लवा वेखो ना जरा, आज तक निशाना ने जान नहीं छड़ी। चलो यार, तुमने तो जैसे तैसे अपना वक्त काट लिया, लेकिन हमारी जनरेशन तो कम से कम इस इजाद से मुस्तफीद हो पाएगी ना। वाह वाह, क्या बात है। या अल्लाह माफ कर देना मेरे अमाल। क्या हो गया? माशाल्लाह माशाल्लाह, इसके बड़े बेटे की इतनी दाढ़ी मुबारक है। कुछ हया करो, ਅਸੀਂ तो पंबीरियां वाले टीके लवाए ने, ਇਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹਫਾਜ਼ਤੀ टीके लगे ਹਨ ਜਦੋਂ डॉक्टर मोचने ਨਾਲ टीका लगा। यार मुझे तो हिफाजती टीके लगे ही नहीं थे बाबा। मेरे बारे में तो शायर ने कहा था, फानूस बन के जिसकी हिफाजत खुद हवा करे, वो शम्मा क्या मुझे जिसे रोशन पर जाई करे। असल में बात मेरे ज़हन में आ रही है, लेकिन कोई रदीफ काफिया नहीं मिल रहा। कर दो बात, रदीफ काफिया मिले ना मिले, बीती तो मेरी हो जाएगी। वो कौन सी नई बात है? मेरा ख्याल है यही थी बात। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।